یہ کہانی ہے طاقت، سیاست اور بدلتی دنیا کی، جہاں ہر نام اپنے اندر ایک طوفان چھپائے ہوئے ہیں۔ عمران خان، لبنان، اسلام آباد، دمشق اور فلسطین، یہ سب نام نہیں، یہ ہے آج کی دنیا کی سب سے بڑی حقیقتیں، اور میں ہوں انس احمد زائی، آپ دیکھ رہے ہیں سچ کی آواز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد کنٹینرز، بند راستے اور ربڑ بلٹس، گرفتاریاں اور ایک مرتبہ پھر پاکستان کی سیاست ایک نئے موڑ پر کھڑی دکھائی دی۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اڈیالہ جیل کی طرف بڑھ رہے تھے اور مطالبہ صرف ایک تھا، عمران خان سے ملاقات، لیکن حکومت نے ایسا رسپانس دیا جسے کوئی بہت بڑا آپریشن ہونے جا رہا ہو۔ دوسری طرف خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف اچانک میڈیا مہم تیز ہو گئی، اور ادھر عالمی سطح پر ایران، امریکہ، اسرائیل اور خلیجی ممالک کے درمیان خطرناک کشیدگی بڑھتی دکھائی دے رہی ہے۔ کیا پاکستان ایک نئی سیاسی تحریک کی طرف جا رہا ہے؟ اور کیا خطے میں ایک اور بڑی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے؟ اور کیا دنیا واقعی ایک نئے ورلڈ آرڈر کی طرف بڑھ رہی ہے؟ تو ناظرین، آج ہم ان تمام معاملات کا گہرائی سے تجزیہ کریں گے۔ ناظرین، اب سب سے پہلی خبر کی طرف آتے ہیں اسلام آباد کے حوالے سے۔ ناظرین، گزشتہ روز اسلام آباد میں جو کچھ ہوا اس نے ایک مرتبہ پھر ثابت کر دیا کہ پاکستان کی سیاست ابھی بھی کشیدگی کا شکار ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور کارکن عمران خان سے اظہار یکجہتی کے لیے اڈیالہ جیل جانا چاہتے تھے، لیکن حکومت نے جس انداز میں راستے بند کیے، کنٹینرز لگائے اور پولیس فورس متحرک کی، اس نے پورے دارالحکومت کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل انور افریدی جب اسلام آباد کی طرف بڑھے تو ابتدا میں یہ تاثر تھا کہ وہ چکری کے راستے جائیں گے، لیکن بعد میں سہیل افریدی صاحب نے روٹ تبدیل کیا گیا، جس کے بعد ایکسپریس وے اور اہم داخلی راستوں پر شدید کشیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ اب پولیس اور کارکنوں کے درمیان دھکم پیل، گرفتاریاں اور ربڑ بلٹس کے استعمال کی خبر سامنے آئی، اور سوشل میڈیا پر بھی مختلف ویڈیوز وائرل ہوئی جن میں زخمی کارکن اور بند راستے دکھائے گئے۔ ناظرین، حکومت کا موقف یہ تھا کہ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کیے گئے، جبکہ تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ کارکن صرف عمران خان سے ملاقات اور ان کے علاج کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اب ناظرین، اہم سوال یہ ہے کہ آخر حکومت ایک محدود احتجاج سے بھی اتنی پریشان کیوں دکھائی دیتی ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو اب سیاسی حلقوں میں تیزی سے زیر بحث ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اصل مسئلہ صرف ایک احتجاج نہیں بلکہ عمران خان کا سیاسی اثر رسوخ بھی ہے۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان آج بھی عوامی سطح پر ایک بڑی سیاسی قوت ہے، اس لیے ہر احتجاج کو حساس انداز میں لیا جاتا ہے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کے اندر بھی اب یہ بحث شروع ہو چکی ہے کہ آیا روایتی احتجاج کافی ہے یا اب ایک مکمل اسٹریٹ موومنٹ کی طرف جانا پڑے گا۔ تو دوستو، کل کے احتجاج نے ایک بات واضح کر دی کہ پاکستان کی سیاست ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ شاید ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ اب ناظرین، خیبر پختونخوا کی طرف آتے ہیں۔ یہاں ایک اور اہم معاملہ اس وقت خیبر پختونخوا کے گرد گھوم رہا ہے۔ گزشتہ چند دنوں سے اچانک مختلف ٹی وی پروگرامز اور میڈیا رپورٹس میں خیبر پختونخوا حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مہنگائی، بدامنی، کرپشن اور گورننس کے مسائل کو بنیاد بنا کر ایک نئی بحث چھڑی گئی ہے۔ لیکن ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ صرف تنقید ہے یا اس کے پیچھے کوئی بڑی حکمت عملی بھی موجود ہے؟ پی ٹی آئی رہنماؤں کا دعویٰ ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کو سیاسی طور پر دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کے مطابق وفاقی حکومت اور با طاقتور حلقے چاہتے ہیں کہ کے پی حکومت کو ناکام دکھایا جائے تاکہ عوامی حمایت کم ہو۔ دوسری طرف حکومت کا کہنا ہے کہ صوبے میں امن و امان کی صورتحال واقعی تشویشناک ہے اور دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ اب دوستو، یہاں سب سے اہم نقطہ سامنے آتا ہے کہ کیا خیبر پختونخوا میں دوبارہ کوئی بڑا سیکورٹی آپریشن ہونے جا رہا ہے؟ دوستو، یہ سوال اس لیے اہم ہے کیونکہ ماضی میں بھی پاکستان نے کئی بڑے آپریشن دیکھے ہیں جن کے اثرات آج تک موجود ہیں، اور کے پی کے لوگ اب نئے فوجی آپریشن کے نام سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ماضی کے تجربات بہت تلخ رہے ہیں، اور ناظرین، خاص کر سوات میں۔ اسی وجہ سے جب میڈیا میں بار بار بدامنی، دہشت گردی اور سیکورٹی خطرات کی بات کی جاتی ہے تو عوام کے ذہن میں فوراً یہ سوال آتا ہے کہ کیا کوئی نیا آپریشن پلان ہو رہا ہے؟
बहरहाल अभी तक कोई वाज़ेह ऐलान सामने तो नहीं आया, लेकिन सियासी और सिक्योरिटी माहौल मुसलसल गर्म होता जा रहा है और यही वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत का सबसे अहम मैदान बन सकता है। अब नाजरीन बात करते हैं मशरिक वस्ता की, जहां हालात एक मरतबा फिर खतरनाक मोड़ लेते दिखाई दे रहे हैं। ईरान, अमेरिका, इसराइल और खलीजी ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने पूरी दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान ने सूरत हाल को मजीद हसास बना दिया, जब उन्होंने कहा कि ईरान पर हमले का फैसला तकरीबन हो चुका था और सिर्फ आखिरी लम्हों में बाद खलीजी ममालिक की मुदाखलत के बाद मामला रुका। और यह बयान दोस्तों मामूली नहीं था, क्योंकि इससे वाज़ेह इशारा मिला कि खिता एक मरतबा फिर किसी बड़े तसादुम के करीब पहुंच चुका था। अब दोस्तों सवाल यह है कि आखिर अमेरिका ईरान के मामले में इतना मुहतात क्यों हो गया है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह ईरान की मुज़ाहमती हिकमत अमली है। अमेरिका और उसके इत्तेहादी ये समझ चुके हैं कि ईरान सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि पूरे खिते में एक स्ट्रेटेजिक नेटवर्क रखता है। लबनान में वो हिजबुल्लाह हो, यमन में हुसी और इराक में मुख्तलिफ मुसल्लह ग्रुप्स और शाम के अंदर मौजूद ईरान के असरात, ये सब अवामिल अमेरिका और इसराइल के लिए एक मुसलसल चैलेंज बने हुए हैं। दूसरी तरफ खलीजी ममालिक खासतौर पर सऊदी अरब और यूएई बराह रास्त जंग से खौफजदा दिखाई देते हैं, क्योंकि अगर खिते में मुकम्मल जंग शुरू हुई तो तेल की तनसीबात, बंदरगाहें और माशी निज़ाम शदीद मुतासर हो सकता है। हालिया दिनों में यूएई और सऊदी अरब की जानिब से ड्रोन हमलों के दावे भी सामने आए। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि ये ड्रोन इराक की सिमत से आए थे, जबकि ईरान ने इन हमलों से लाताल्लुकी जाहिर की। अब यही वो मकाम है जहां फाल्स फ्लैग ऑपरेशन की बहस दोबारा शुरू हो जाती है, यानी ये कोई तीसरा फरीक खिते में ऐसे सूरत हाल पैदा करना चाहते जिससे ईरान और खलीजी ममालिक बराह रास्त टकरा जाएं। अगरचे इन दावों की आजादाना तस्दीक मौजूद नहीं, लेकिन खिते में बढ़ती हुई बेतमादी ने हर वाक़े को मशकूक बना दिया है। दूसरी तरफ इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू भी शदीद सियासी दबाव का शिकार हैं और उनके खिलाफ मुकदमात, अंदरूनी सियासी बहरान और जंगी दबाव ने इसराइली सियासत को हिला कर रख दिया। और तजज़ियाकारों के मुताबिक इसराइल नहीं चाहेगा कि खिते में कशीदगी मुकम्मल तौर पर खत्म हो, क्योंकि जंगी माहौल उसकी दाखिली सियासत को सहारा देता है। लेकिन दोस्तों असल बड़ी तब्दीली कहीं और हो रही है, और वो है चीन और रूस का बढ़ता हुआ किरदार। चीन मुसलसल खलीजी ममालिक रूस, ईरान और लतीनी अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत कर रहा है, जबकि रूस भी यूक्रेन जंग के बावजूद आलमी सियासत में अपना असर बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। और यही वजह है कि दुनिया अब एक नई मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है, जहां सिर्फ अमेरिका ही फैसला करने वाली ताकत नहीं रहेगी, और शायद आने वाले 10-20 साल तक दुनिया की ताकत के तवाजुन को मुकम्मल तौर पर बदल देंगे। तो नाज़रीन सवाल सिर्फ यह है कि क्या दुनिया इस तब्दीली को पुरअमन अंदाज में कबूल करेगी या फिर एक नई आलमी कशमकश जन्म लेने वाली है? तो दोस्तों वक्त इसका सही जवाब देगा। मिलते हैं अगली व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज।